أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے تمہیداً یہ سمجھ لے کہ اس کائنات کو جو اللہ نے ڈیزائن کیا تو ایک اس کی ابتدا رکھی، ایک اس کی انتہا. اسی طرح انسانوں میں بھی ایک سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام جو کہ نبی بھی تھے، اور ایک قیامت کے وقت آخری آنے والا انسان آئے گا. اسی طرح نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور نبوت کی انتہا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. بقول علامہ اقبال مرحوم کے کہ نبوت اس امت کی آخری اتھارٹی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی، کوئی لچک مسلمان نہیں دکھا سکتا. اسی لیے سب سے پہلے تو اہل باطل نے اللہ کی وحدانیت پر سوال کھڑے کیے، لیکن جب اس کے جوابات دیے گئے تو پھر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراضات شروع کیے. اس کا بھی جب علماء نے جواب دیا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر انہوں نے اعتراضات کیے اور کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. کبھی ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی، اور تشریعی غیر تشریعی مختلف زاویوں سے ختم نبوت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. استاذ جمیل مصری اپنی کتاب اثر اہل الکتاب، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو بام گئے تھے، اور جب کچھ قبائل مرتد ہوئے، انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت موقف اختیار کیا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ضرور بضرور قتال کروں گا ان سے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اور الفاظ یہ ہیں کہ نبی کا لایا ہوا دین اس میں کمی ہو اور صدیق زندہ رہے نہیں ہو سکتا۔ جب صرف زکوٰۃ نہ دینے کو دین میں کمی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو جو ختم نبوت کو نہیں مانے گا وہ تو دین کی عمارت کو زمین بوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور جیسے میرے آقا نے فرمایا کہ مختلف مواقع پر جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، تو اس صدی میں بھی، یعنی گزشتہ صدی میں بھی، ایران میں بہاءاللہ شیرازی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کو بہائی مذہب کہتے ہیں۔ بلوچستان کے نور محمد مہدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس فرقے کو ذکری فرقہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں آلیج محمد نے دی نیشن آف اسلام اس عنوان سے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہندوستان کے اندر غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان اس عقیدے میں اتنا پختہ ہے کہ وہ دیندار ہو یا دین سے دور، وہ عالم ہو یا مفتی، وہ بزنس مین ہو یا کسان ہو، وہ نیک ہو یا بد ہو، سارے معاملات میں سستی کر سکتا ہے، ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن جب ختم نبوت کی، عشق مصطفیٰ کی، ناموس رسالت کی بات آئے گی تو پھر اس کا جذبہ کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نعرہ لگایا جائے، یہ ہر مسلمان لگا سکتا ہے، وہ عالم ہو، عام آدمی ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، روزے میں سستی کرنے والا ہو، تبلیغی ہو، مجاہد ہو، بزنس مین ہو، وہ یہ نعرہ لگا سکتا ہے۔ ضرور لگائے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو کوئی عالم برداشت نہیں کرے گا، کوئی مفتی برداشت نہیں کرے گا، کوئی تبلیغی برداشت نہیں کرے گا، کوئی مجاہد برداشت نہیں کرے گا، کوئی خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا برداشت نہیں کرے گا۔ تو کیا دین سے جو دور ہے وہ برداشت کر لے گا؟ وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ کسی چوک پر جا کر جہاں موالی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوں، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر کے تو دیکھے، ہم سے زیادہ اسے وہ مارے گا۔ اختر شیرازی شاعر گزرا ہے، پیتا پلاتا بہت تھا، کسی نے شراب پلائی، نشے میں دھت ہو گیا، حواس معطل ہو گئے، کسی نے کہا اس شاعر کو گالی دو، دے دی، فلاں شاعر کو گالی دو، دے دی، اس فلاں آدمی کو گالی دو، دے دی۔ کسی بدبخت نے آقا کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو گالی دو، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، اٹھا کر اس کے سر پر ماری اور کہا جتنا بھی نشہ چڑھ جائے عشق مصطفیٰ کے نشے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگائے بھی اور ضرورت پڑنے پر جان کے نذرانے بھی پیش کرے، جیسے ہمارے اکابر نے پیش کیے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق دین حال میں بلایا گیا، آپ انگریز کے خلاف بغاوت کا، جہاد کا فتویٰ واپس لے۔ فرمانے لگے یہ فتویٰ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا تھا، میں فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ لوگوں نے کہا جان چلی جائے گی، تختہ دار پر لٹکا دیے جائیں گے۔ فرمانے لگے انجام کا پتہ تھا، کفن سر پر باندھ کر آیا ہوں۔ انگریز جج نے کہا کفن لانے کی کیا ضرورت، کفن کا تجہیز اور تکفین کا انتظام ہم کر دیتے۔ فرمانے لگے انگریز کے دیے ہوئے کفن میں محمد مصطفیٰ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہیں، اسی لیے کفن سر پر باندھ کر آیا ہوں۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں میں رکھ دیا گیا، فریزڈ ہو گئے، جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ جب سلوں سے نکالا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ اپنے موقف پر قائم ہیں یا کوئی لچک دکھائیں گے؟ اب ٹھنڈ کی وجہ سے زبان حرکت نہیں کر سکتی تھی، اشارے سے کہا برف کی سلوں میں رکھ کر لاہوری کا بدن تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، سینے میں لگی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں کر سکتے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں پر جھکی تو نہیں۔ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگایا جائے، لیکن اس نعرے سے پہلے ایک دوسرا نعرہ بتا رہا ہوں جو ہم نے لگانا ہے۔ بھئی موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے۔ اب یہ نعرہ لگائیں غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت لباس بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تلوار بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تبلیغ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں خانقاہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نمازیں بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں تہجد بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں حج اور عمرے بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں مسجدیں قبول ہیں، غلامی رسول میں مدرسے قبول ہیں، غلامی رسول میں اجتماعات بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں علماء بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں طلباء بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں قرآن کے درس بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں تعلیم کے حلقے بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں ڈرامے اور فلمیں چھوڑنا بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں نظروں کی حفاظت بھی قبول ہے، کانوں کی حفاظت بھی قبول ہے، زبان کی حفاظت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا بھی قبول ہے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ میرے دوستو، باطل نے کوشش کی کہ ہم اس امت کا رشتہ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر سے توڑ دے۔ اقبال نے اس سازش کو بھانپ کر کہا تھا، اقبال نے اسی سازش کی طرف نشاندہی کی تھی، اور وہ نشاندہی کیا تھی کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میرے نبی کا تعارف اگر ہوتا کوئی گستاخی نہ کرتا، تعارف تھا تو دشمنوں نے صادق اور امین کہا، تعارف تھا تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، تعارف تھا تو گوہ نے آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی، تعارف تھا تو درختوں نے زمین کو چیر کر آپ کو سلام کیا تھا، تعارف تھا تو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، تعارف تھا تو سورج آپ کے اشارے پر چلا تھا، تعارف تھا تو براق کے پسینے چھوٹ گئے تھے، فرفض عرقاً، تعارف تھا تو سارے نبیوں نے آپ کی اقتدا کی تھی، تعارف تھا تو جبرائیل امین بھی جھک کر چلتے تھے، تعارف تھا تو صحابہ نے جان کے نذرانے پیش کیے، تعارف تھا تو بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹا، تعارف تھا تو خباب نے کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھائے، تعارف تھا تو سمیہ دو لخت ہو گئی، تعارف تھا تو زنیرہ کو آنکھوں کے تانے مل گئے، تعارف تھا تو عمار اور یاسر مشق ستم بن گئے، تعارف تھا تو ابو فقیہ نے پسلیاں توڑوا دی، تعارف تھا تو ابن مسعود نے بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنا کر مار کھا لی، تعارف تھا تو صدیق نے کندھوں پر بٹھایا، تعارف تھا تو حضرت علی موت کے بستر پر سو گئے، تعارف تھا تو حضرت عمر نے کفار کے جمگٹے میں جا کر اعلان کیا تھا، کوئی اس نبی کا راستہ روک کر تو دکھائے، تعارف تھا تو ابو دجانہ نے تلوار ایسی چلائی کہ دنیا حیران رہ گئی، تعارف تھا تو حضرت طلحہ نے سینے کو ڈھال بنا کر چھلنی کر دیا، تعارف تھا تو خالد بن ولید زہر کا پیالہ پی گئے تھے، میرے دوستو تعارف تھا تو دشمنوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ آج شاید ہم پورا تعارف نہیں کرا سکے، اسی لیے لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کافر بھی گستاخی کرتا ہے، مسلمان بھی ابو بکر نام رکھ کر شراب پیتا ہے، عمر نام رکھ کر زنا کرتا ہے، عثمان نام رکھ کر رشوت لیتا ہے، علی نام رکھ کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے، فاطمہ سمیہ عائشہ جیسے پاکیزہ نام رکھ کر بے پردگی پھیلانے والی کون ہے؟ میرے مسلمان بھائی، کافروں نے بہت گستاخی کی، تجھے مجھے گستاخی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک مسلمان کو ایک کافر لڑکے کے ساتھ کھڑا کرو، اسے پہلے سے میں اور آپ نہیں پہچانتے، آپ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک دیکھے، آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، ہیئر اسٹائل، چہرہ، گیٹ اپ، آنکھیں، لباس، بے نمازی، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، آنکھوں سے زنا ٹپکے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھوں سے تکبر کی بو، گردن اکڑی ہوئی، دل دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے، جیب اور پیٹ میں حرام ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کر، قاصد بن کر، ترجمان بن کر، نائب بن کر، ایمبیسیڈر بن کر جب وہ پہنچتے ہیں چچا زاد بھائی کے پاس، رات قیام کرتے ہیں، صبح رؤوسائے قریش کے پاس مذاکرات کے لیے جانے لگے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، چچا زاد بھائی نے کہا جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ ہائی پروفائل لوگ ہیں، وہ ریسپیکٹ تب دیں گے، آپ کی شلوار
تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے. ان کا کلچر تھا جو جتنا بڑا پراؤڈی اور ایروگنٹ آدمی ہوتا اس کی شلوار زمین پر لٹکتی. آپ تھوڑی شلوار اوپر کر لیجئے. عثمان ابن عفان نے میری طرح کوئی تقریر نہیں کی. فرمایا ہاں کذا عزرت صاحبنا، میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ. حضرت حذیفہ بہت بڑی دعوت میں چلے گئے. سلاطین، امراء، آج کل کی اصطلاح میں بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، ہائی پروفائل، بڑے کیلیبر اور سٹیٹس والے لوگ تھے. لقمہ ان کے ہاتھ سے گرا. مسئلہ یہ ہے لقمہ منہ سے گرے نہیں اٹھانا، گیلی جگہ پر گرے نہیں اٹھانا، ناپاک جگہ پر گرے نہیں اٹھانا. لیکن لقمہ ہاتھ سے گرے، پاک جگہ پر گرے، خشک جگہ پر گرے، آپ نے اٹھا کر کھانا ہے. یہ سنت ہے. اس ایک سنت میں عاجزی بھی ہے، اس ایک سنت میں امتثال امر النبی، نبی کی فرما برداری بھی ہے. اس ایک سنت میں حرمان للشیطان، شیطان کو اس لقمے سے محروم کرنا بھی ہے. اس ایک سنت پر عمل کرے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس ایک سنت پر عمل کرے گا. قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اجر اس کو ملتا رہے گا. اس سنت پر عمل کرنے لگے. کسی نے کوہنی مار دی، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے. حضرت حذیفہ نے محبت میں ڈوب کر جو جملہ کہا تھا، اَأَتْرُكُ سنت حبیبی اَأَتْرُكُ سنت رسول اللہ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ہو نہیں سکتا. جان جان آفری کے حوالے کر دیں گے. نبی کی سنت چھوٹ نہیں سکتی. زیاد ابن سکن میدان جہاد میں ناموس رسالت پہ کٹتے ہوئے زخمی ہوتا ہے، زخموں سے چور ہوتا ہے، خون سے رنگین ہوتا ہے، بدن نڈال ہوتا ہے. نبی کے قدموں میں لایا گیا. نبی نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر سوال کیا تھا، اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا ضابطہ حیات، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ، تیرا موٹیو، تیرے دل کی بات کیا ہے. اس صحابی نے بزبان حال کہا ہوگا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. صحابہ نے قرآن کو، صاحب قرآن کو اپنا امام بنایا. قرآن نے، صاحب قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. صحابہ کو کتنے تمغے ملے، جتنے بھی تمغے ملے محمد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملے. رب نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا وبالآخرة هم یوقنون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون. کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان والذین مع صدیق ہے، اشداء علی الکفار فاروق ہے، رحماء بینہم عثمان ہے، تراہم رکعا سجدا علی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. وجہ کیا تھی؟ جب نبی نے انصار کے سردار سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہیں جنگ میں جانے کی،
کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں انتظار کرتے ہیں۔ کام وہ نہیں ہم دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سامنے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ کے اشارے پر آگ میں کودیں گے، سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، اولاد قربان کریں گے، خواہشات قربان کریں گے، جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہیں، اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس نعرے سے پہلے ایڈ آن کریں گے غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے۔ عزم کرتے ہیں سب؟ اور ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر پورے اسلام کی عمارت، بلڈنگ اور تعمیر کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے نبی کا تعارف کرانا ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، بتانا نہ پڑے مسلمان آ رہا ہے، محمدی آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، دور سے پتہ چلے امامہ دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، تسبیح دیکھ کر، مسواک دیکھ کر، جہاد دیکھ کر، نظروں میں حیا کا سرما دیکھ کر، کانوں کی پاکیزگی دیکھ کر، زبان کی مٹھاس دیکھ کر، چال دیکھ کر، کردار دیکھ کر، صورت دیکھ کر، سیرت دیکھ کر، عادات دیکھ کر، اطوار دیکھ کر، تہذیب دیکھ کر، تمدن دیکھ کر، ثقافت دیکھ کر، کلچر دیکھ کر، اوڑھنا دیکھ کر، بچھونا دیکھ کر، سونا دیکھ کر، جاگنا دیکھ کر، کھانا دیکھ کر، پینا دیکھ کر، معاشرت دیکھ کر، معیشت دیکھ کر، شادی دیکھ کر، غم دیکھ کر، دن دیکھ کر، رات دیکھ کر، صبح دیکھ کر، رات دیکھ کر، شام دیکھ کر، جلوت دیکھ کر، خلوت دیکھ کر، دور سے پتہ چلے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی نے نبی کی آمد کے نقشے کو بیان کیا۔ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ فروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والا۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے در یتیم میں ہوا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی، امینٹی، سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو،
जिस गुलदस्ते में जमा कर दो उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नजर, मक्का का दुर्र यतीम, सरवर कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रसुल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी में आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सबर, यूनस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस नबी का तारुफ भी हो, उसकी सुन्नत पर, उनकी सीरत पर अमल भी हो। क़यामत के दिन मैदान महशर में काम आने वाला नबी, जब नफ्सा नफसी का आलम होगा, ज़मीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े के फासले पर, अंबिया, औलिया, अतकिया, असफिया सब पे लर्जा तारी, इंसानियत बेलिबास, गुनाहों के पसीने में डूबी हुई, एक आवाज़ उठेगी, उम्मती उम्मती। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, आवाज़ बर्राई हुई, बदन पर कपकपी तारी हैं, सीने से हांडी के उबलने की तरह आवाज़ आ रही है, उम्मती उम्मती। कौन सा उम्मती? शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला, ऐब छुपाकर माल बेचने वाला, मिलावट करने वाला, बदनजरी करने वाला। लेकिन मेरे नबी यूं नहीं कहेंगे, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुमने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न शाबे भी तालिब में पत्ते चबाना देखा, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाना देखा, न सजदे की हालत में ऊंट की ओजड़ी को देखा, न बिलाल को तपती हुई रेत पर लेटा देखा, न खब्बाब की कमर की चर्बी से बुझते अंगारे देखे, न अबू फकीहा की टूटी हुई पसलियों को देखा, न सुमैया का दो लख्त होना देखा, न जुनेरा को आंखों के ताने मिलना देखे, न मेरी फूल सी बेटियों को तलाक़े होना देखा, न शायर साहिर काहिन और मजनून के नारे देखे, कुछ भी नहीं देखा। जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आका यूं नहीं कहेंगे, कहेंगे अल्लाह जैसे भी हैं मेरे उम्मती हैं, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं चैन से कैसे बैठ जाऊं। आज तौबा करे, छोड़ के आपका दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत। आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपना सीना अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत। आका हमसे भूल हुई, बन के सेमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत। आका हमसे भूल हुई, और अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरी गली में आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत। आका हमसे भूल हुई, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खिजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।